تهامي حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم الأبدي على أعداء الدين من الآن إلى يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیے گا. عزیزان گرامی، آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے اور محرم کا سلسلہ جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی مصیبتوں کا رخ سامنے آتا ہے. اگرچہ یہ پورا محرم مصیبتوں کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، بلکہ پورا 12 مہینے غم کے ہیں. خوشیوں کے لیے کوئی خوشی کا دن ہے ہی نہیں، چونکہ راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا ایسے دن میں جو کہ عید کا دن تھا. تو دیکھا تو آپ نے ایک عام معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی اپنا رسول اللہ یہ تو آج عید کی دن ہے، آپ نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو کہا آپ نے فرمایا کربلا کے بعد ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے. کربلا کے بعد ہمارے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے کوئی عید کا دن نہیں ہے. تو ہمارے لیے ہمیشہ ماتم ہے. ہم مصیبتوں کے صاحب ہیں، لیکن ان مصیبتوں کا آغاز اس مہینے سے ہوا ہے. لہذا محرم کی تاریخ جب بھی آگے بڑھتی ہے تو مصیبت کا آغاز بھی ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو جس آیت کو میں نے اپنے کلام کا سرنامہ قرار دیا ہے، اول آغاز اول مجلس سے آج تک وہی اور ترجمہ اس کا آپ کو معلوم ہے کر رہا ہوں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کیا فلن یقبل منہ، اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں ہوگا اور قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی انسان آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اسلام مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ الاسلام عبارت عن الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ اسلام ان تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزوں کا نام اسلام ہے۔ آپ سکنجبین بنائیں گے، پانی، جوس، چینی، ان تین چیزوں کو ملا کے سکنجبین کی ماہیت بنتی ہے اور اس کی حقیقت بنتی ہے۔ اگر ان تین میں سے ایک نہ ہو، چینی نہ ہو، تو کیا یہ سکنجبین کو ہم سکنجبین کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ پانی نہ ہو پھر وہ سکنجبین نہیں ہے، جوس نہ ہو پھر وہ سکنجبین نہیں ہوگا، جبکہ تینوں مرکب، جبکہ تینوں موجود نہ ہو، یا مثال روزمرہ کی چیز جہاں آپ استعمال کرتے ہیں، چائے، پتی، دودھ، چینی، اگر تینوں نہ ہو، ایک ہو یا دو ہو، تو وہ چائے نہیں ہے۔ جو چائے ہم جس کو ہم چائے کہتے ہیں، پانی بھی ہو، دودھ بھی ہو، چینی بھی ہو، ان تین میں سے اگر ایک منفی ہو گیا تو کیا وہ چائے کو آپ چائے کہہ سکیں گے؟ چائے نہیں ہے، یا خالی دودھ ہے، یا خالی پانی ہے، یا خالی پتی ہے جو دکان پر پڑی ہوئی ہے، وہ چائے نہیں ہے۔ تو اسلام مرکب ہے کن چیزوں سے؟ تین چیزوں سے: اقرار باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالارکان۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، یہ اصول ہے اسلام کے، اور ان کی جو فروع ہیں وہ 6 ہیں۔ ان سب پر زبانی اقرار کرنا، جب آپ نہیں کہیں گے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کا اسلام نہیں ہے۔ تو تب آپ کو اسلام کا آغاز ہوتا ہے زبان پر آپ ان کا اقرار کریں، اور انہی چیزوں پر دل میں عقیدہ بھی ہو، دل کا اعتقاد بھی ہو، آپ کا دل قبول کرتا ہو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہو، اس کے عدل کو قبول کرتا ہو، نبوت محمد کو قبول کرتا ہو، امامت ائمہ کا پر اعتقاد رکھتا ہو، آپ کا دل ان تمام چیزوں پر عقیدہ بھی رکھے۔ اور تیسرا مرحلہ والعمل بالارکان، اور ارکان پر عمل کرنا، یعنی اعضاء و جوارح۔ آپ کو خلاق عالم نے آنکھیں دی ہے، کس چیز کے لیے دی ہے؟ ان کو انہی میں صرف کرنا۔ ہاتھ دیا ہے،
کس مقصد کے لیے؟ اسی مقصد میں ہاتھ کو استعمال کرنا. پاؤں کو کس کے لیے دیا ہے؟ انہی مقصد میں استعمال کرنا. یعنی جو اعضاء اور جوارح، ارکان ان اعضاء اور جوارح کو کہتے ہیں، جو خارج میں بدن انسان میں جو اعضاء اور اجزاء ہے، ان کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرنے کا نام ہے عمل بالجوارح. تب آپ کا اسلام مکمل ہوا، تب آپ کا اسلام مکمل ہوا، اور تب آپ مسلمان بن گئے. اگر ان تین میں سے ایک منفی ہے، ان تین میں سے ایک آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کا اسلام وہ اسلام نہیں ہے، اور انسان اس وقت خود کو مسلمان نہیں ٹھہرا سکتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا، اسلام وہ ہے انسان اپنے آپ کو اپنے آقا کے سپرد کرنا، اپنے آقا کے سپرد کرنا، مولا کے سپرد کرنا، مولا کے کہے پر عمل کرنا، مولا کے قانون پر عمل کرنا، مولا کے فعل پر اعتراض نہ کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اسلام ایک دستور العمل قانون ہے. اسلام صرف زبانی نہیں ہے، ایک عملی مکتب ہے. عملی مکتب ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اسلام کے دستورات پر، جب ہم عمل نہیں کریں گے احکام اسلام پر، جب ہم نہیں اتریں گے اسلام کے دستورات پر، تو ہم کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں. ارے وہ جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس نے بھی عمل نہیں کیا، اور جو مسلمان ہے اس نے بھی عمل نہیں کیا. تو پھر آپ بتائیے، آپ مسلمان ہو کہ کیا کیا، اور اس نے وہ مسلمان نہ ہو کہ کیا کیا؟ جو وہ کرتا ہے وہ تم نے بھی کیا، جو وہ کرتا ہے وہ تم نے کیا. تو پھر آپ مسلمان نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کو علاقہ سے نکال سکتے تھے، اللہ پاک کو اپنے ملک سے آپ نکال سکتے. تو ابھی آپ مسلمان ہو کے نہیں نکالا ہے، رکھا ہے. مسلمان نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ جو مسلمان نہیں ہے وہ قرآن کے دستورات پر عمل نہیں کر رہا ہے. رسول فرماتے ہیں لَيَجِئَنَّ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَجِئَنَّ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَجِبَالِ تُهَامَةَ وَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. قیامت کے دن ایک ایسی قوم آئے گی اور وہ دنیا میں ایسے نیک اعمال کرتے تھے، ایسے نیک اعمال کرتی تھی کہ ان کے نیک اعمال کا ذخیرہ اتنا بلند اور اتنا بلند ہوا ہے کہ اس کی بلندی جبال تہامہ تک پہنچ گئی ہے. یعنی تہامہ کی وہ پہاڑی جو ایک اونچی پہاڑ ہے، ان کے نیک اعمال اتنے ہیں کہ اس تہامہ کا پہاڑ تک پہنچ گئے ہیں. اس کے باوجود اتنے نیک اعمال انجام دینے کے باوجود حکم ہوگا
خلاق عالم کی طرف سے ان کو جہنم لے جاؤ. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ الیسو مصلی، کیا یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کانوا یصلون ویصومون ویزکون ویخمسون واہ واہ واہ. یہ تو دنیا میں نماز بھی پڑھتے تھے بیچارے. ارے نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، کبھی مسجد میں غیر حاضری نہیں دی ہے، ہمیشہ مسجد میں حاضری دیتے تھے، وہ بھی پیش امام کے پیچھے صف اول میں. صف اول میں مغرور مت ہو جاؤ کہ میں نماز پڑھتا ہوں. نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ تیری کیا حیثیت ہے کچھ کرنے کی؟ اور روزہ بھی رکھتے تھے، واجب سے لے کر مستحبات تک انجام دیتے تھے، بر وقت زکوٰۃ بھی دیتے تھے. ماتم بھی بپا کرتے تھے، سینہ زنی بھی کرتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو پھر ہوا کیا؟ کہ اب امر ہوتا ہے کہ ان کو جہنم میں جھنکا دو. تو پھر مطلب کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جب کسی حرام کا موقع ملتا تو ٹوٹ پڑتے تھے. ارے مسجد میں ہاتھ میں تسبیح لے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے خود کو مومن بناتے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جب موقع ملا حرام کا پرہیز نہیں کر رہے تھے. یہ ہے حقائق اسلام. اسلام ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اسلام ہمیں حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ تھا. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظہ فرماتے تھے، اعمال کی فضیلت بیان فرماتے تھے. فقام علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس اثنا میں میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہو رہے اور رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ انسان کے لیے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا افضل الاعمال، بہترین عمل انسان کے لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا. ارے شب نماز مت پڑھو، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں شب نماز مت پڑھو. شب نماز کی بہت اہمیت ہے اپنی جگہ پر، اس سے کوئی بڑھ کر عمل ہے ہی نہیں. شب نماز مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، ماتم بپا نہ کرو، صدقات مت دو، خیرات مت دو، کچھ نہ کرو، حرام سے خود کو بچاؤ، آپ یقیناً جنت میں جائیں گے. جب آپ حرام سے اپنے آپ کو بچایا، حرام سے بچانے کا معنی کیا ہے؟ جو انسان حرام سے بچا رہا ہے اپنے آپ کو، جو منفی پہلو سے خود کو بچا رہا ہے، تو یقیناً وہ ہر عمل کو انجام دے سکتا ہے،
ہر عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ حرام سے بچنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ آنکھ بھی حرام کا کام کر رہی ہے، منہ بھی حرام کا کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی حرام عمل انجام دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، بچ گیا وہ نجات میں ہے۔ اسلام آپ کے لیے امر کرتا ہے اس فعل کے بارے میں، یا کسی فعل سے نہیں کر رہا ہے تو اس میں آپ کی صلاح ہے، آپ کے لیے دنیا کی صلاح موجود ہے، آپ کے لیے اس میں آخرت کی صلاح موجود ہے، کیونکہ اللہ کے احکام یہ علماء اصولیین نے کے پاس فیصلہ ہے۔ احکام اوامر توابع مصلحت ہے اور نواہی تابع مفسدہ ہے۔ جہاں فساد ہے ادھر نہیں ہے، جہاں مصلحت ہے بندہ کی اس میں امر آ چکا ہے۔ خاک نکردم بندگان را تا ازان سودی کنم بل بر بندگان جودی کنم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے تو ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، کوئی استفادہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی منفعت حاصل کرنے کے لیے نہ، بلکہ اب میں فیاض ازل ہوں، اپنی فیاضیت سے ان پر فیض کی بارش برسانے کے لیے میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، جو بھی حکم کرتا ہے آپ کے مفاد کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ اب مثال کی طور پر ہم یہ کہتے ہیں پردہ واجب ہے، پاکستان میں یہ ملت پاکستان میں یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ اول سے کوئی حکم، کوئی مولانا، کوئی عالم حکم خدا بیان کرتا ہے، اب ڈھونڈنے میں لگتے ہیں کہ یہ کدھر لکھا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ملت پاکستان میں کراچی میں زیادہ ہے۔ جو بھی حکم، جو بھی خدا کا حکم ذکر کرو، میرے ساتھ اسٹیج پر لڑائی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان میں جب میں نماز کے سلسلے میں، عید کا دن تھا، جب نماز عید کی پڑھائی، بعد میں کچھ موعظہ کرنا پڑا، تو اسی روزہ اور نماز کے بارے میں جب میں نے یہ عرض کی میرے ان بزرگوں کی خدمت میں کہ آپ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو دوسرے اعمال قبول ہونا مشکل ہے، اس سلسلے میں کچھ بات کی تو بیچ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، تم نے یہ بات کیوں کی؟ آج تک کسی نے یوں نہیں کہا ہے، آج نہیں کہا تو تم مجھ سے سن لو۔ آپ نے تو یہ دوسرے لوگوں کے سامنے اسٹیج پر لاؤڈ اسپیکر پر ہماری بے عزتی کرائی، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب چلے مار دے، بس برداشت نہیں کروں، میں کیا کروں؟ یہ حکم خدا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بتایا۔ اب جب پردے کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پاکستان میں ہماری خواتین کا اعتراض یہ ہوتا ہے، ارے زینب خاتون نے چادر تو دے دی ہے، وہ تو ننگے سر یزید کے مجلس میں، یزید کی مجلس میں چلی گئی، تو ہم کون ہوتے؟ ارے زینب کے سر سے دشمن نے چھینا، چادر چھین لی ہے، آیا تمہارے سر سے بھی کسی دشمن نے چادر چھین لی ہے؟ تو اب قرآن میں اتنا سخت، اور خواتین کی خدمت میں عرض یہ ہے، جو حجاج گئے ہیں حج کو، ان کو پتا ہے سیدہ عالم کا گھر
اور مسجد نبوی کے درمیان میں، ہم تو تاریخ کے لحاظ سے عرض کرتے ہیں، ہم تو وہاں پر جانے کا نصیب مجھ کم سعادت کو نہیں ہوا ہے، لیکن جہاں تک تاریخ اور کتاب کے ذریعے جو مجھے معلوم ہے وہاں سے میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور جو حضرات، جو سعادت مند حضرات جو حج کا نصیب انہیں ہوا ہے، ان کو پتہ ہے سید عالم کا گھر اور مسجد نبوی کے درمیان میں کوئی گلی یا کوئی دیوار فاصلہ نہیں ہے. وہی مسجد کی دیوار سیدہ کے گھر کی دیوار ہے، اور مسجد ہی کی طرف سیدہ کا دروازہ ہے. جب بھی آپ کوئی موعظہ فرماتے، یہاں پر مجھے دو حدیث میں، روایت میں دو فقرہ ملتا ہے. ایک فقرہ یہ مجھے ملا ہے کہ جب بھی آپ کوئی موعظہ فرماتے اصحاب کو، بندگان خدا کو، تو حسنین مسجد سے واپس جب گھر چلے جاتے تو سیدہ عالم ان سے پوچھا کرتی تھی کہ میرے عزیزوں، میرے بیٹو، بتاؤ آج آپ کے نانا نے کیا ارشاد فرمایا. اور احکام خدا جاننے کا اتنا شوق تھا، اور وہاں پر کوئی مسجد اور آپ کے گھر کے درمیان میں کوئی چیز، کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسجد نہیں جاتی تھی. جب کہ حسنین آتے تو ان سے پوچھ رہی تھی کہ آج تمہارے نانا نے کیا ارشاد فرمایا. تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن امام حسن سے سیدہ عالم نے پوچھا کہ آج آپ کے جد بزرگوار مسجد میں کیا ارشاد فرمایا، کیا موعظہ فرمایا. تو امام حسن علیہ السلام نے سیدہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے سیدہ عالم، اے مادر گرامی، آج میرے نانا نے یہ موعظہ فرمایا لوگوں سے، اور ان سے پوچھا. اور خواتین حضرات، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ غور سے سنیے، آپ غور سے سنیے. چنانچہ ہمارے لیے، مردوں کے لیے، ختمی رسالت کو رب العالمین نے نمونہ عمل بنا بھیجا ہے، تو خواتین عالم کے لیے خلاق عالم نے مشعل راہ بنا کے بھیجا ہے. جب دریافت کر رہی ہے تو آج رسول خدا نے کیا موعظہ فرمایا. تو حسن مجتبی مادر گرامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے مادر گرامی، نانا نے یہ سوال پوچھا، لوگوں سے یہ پوچھا کہ دنیا میں عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے. عورت کے لیے دنیا میں بہترین چیز کیا ہے، بہترین عمل کون سا عمل ہے. جب پوچھا تو سیدہ عالم نے فرمایا کہ کیا جواب ملا، اور کسی نے کیا جواب دیا. حسن مجتبی نے کہا کہ کسی نے کوئی جواب نہیں دے سکا، کوئی جواب نہیں دے سکا. تو سیدہ عالم فرماتی ہے، جاؤ آپ کے نانا کو یہ پیغام میری طرف سے پہنچا دو، عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اسے نہ دیکھے. کیا کتنا بڑا کلمہ ہے.
کوئی اجنبی بیگانہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت بیگانہ مرد کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے افضل عمل اور بہترین عمل ہے۔ ہمیں آج اس سید عالم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس کفرستان علاقہ میں آج فتویٰ دیتا ہوں، جو اپنے آپ کو اس ماحولیات سے بچا سکتا ہے اور بچانے کی جرأت خود میں دیکھ سکتا ہے، بچوں کو راہ حق سے بھٹکنے سے بچا سکتا ہے، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت اس خطے میں ہوتے ہوئے دے سکتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر رہنا جائز ہے۔ اور جو اس جرأت کو اپنے آپ میں نہیں دے سکتا ہے اور اس میں کمزوری ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا، بچوں بھی گمراہ ہو رہے، تو اس کے لیے یہاں پر بیٹھ کے زندگی کرنا حرام ہے۔ چونکہ دار الاسلام سے دار الکفر کی طرف ہجرت کی گئی ہے، دار الاسلام سے دار الکفر کی طرف ہجرت کرنا درست نہیں ہے، لیکن آپ آ چکے ہیں تو آئیے، بیٹھیے، رہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ خود میں یہ طاقت اگر دیکھ رہے ہو، خود میں یہ طاقت دیکھ رہے ہو کہ میں بھی بچوں گا، بچوں کو بھی بچاؤں گا، اور خود بھی بچایا، بچوں کو بھی بچا کے اسلامی دستورات خود نے بھی اپنایا، اپنے بچوں کو بھی اس پر چلایا، تو یہ حقیقت میں آپ کے یہاں رہنا اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ کئی کفار آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اس راہ حق پر آ جائے۔ یہاں پر رہنا ان کے لیے عبادت بھی ہو سکتا ہے اور ان کے لیے وبال جان بھی ہو سکتا ہے، ان دو حالت سے خارج نہیں ہے۔ یہ سید عالم کی حدیث، پیغمبر کی حدیث، قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے رسول، ہمارے اسلام کا دستور یہ ہے، ہمارے قرآن کا دستور یہ ہے، ہمارے رسول کا نعرہ یہ ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے نہ کرنے دے، لیکن قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے رسول، مومنوں کو کہو، مومنوں کو کہو، آنکھیں جھکا کے چلے۔ یہ حکم، یغضوا کا حکم آپ غور سے سن لیجئے گا، غور سے سن لیجئے گا، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کا ہر کلمہ میں حکمت مضمر ہے۔ یغضوا من ابصارہم، خواتین کی طرف، عورت، بیگانہ عورتوں کی طرف مت دیکھو، آنکھ چھپاؤ یہ بھی نہیں کہا ہے، آنکھ چھپا کے چلو تو گر جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہا ہے، آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر بھی مت دیکھو، آنکھوں چھپا کے بھی مت چلو، آنکھ کو جھکا کے چلو، آنکھوں کو زمین کی طرف جھکا کے چلو۔ ذالک ازکی لکم، یہی تمہارے لیے تزکیہ نفس کا سبب بنے گا، سبب ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ۔ میں اس آیت کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں۔ ارے انبیاء بھیجنے کا پروگرام کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اور یہ کام اور یوں عمل کرنا ان کے لیے تزکیہ نفس کا سبب ہے، اسی سے ان کا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ کا عالم جانتا ہے، خداوند عالم جانتا ہے وہ لوگ جو کر رہے ہیں، تم لوگ جو کر رہے ہیں اس پر مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں۔ مومنین کو یہ پیغام پہنچا دو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَن يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور مومن عورتوں کو کہو جب وہ چل رہی ہیں، جب وہ معاشرے میں زندگی کرتی ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی آنکھیں جھکا کے چلے اور اپنی عفت کا تحفظ کرے۔ اپنی عفت کا تحفظ تمہیں خود کرنا ہے۔ سید عالم کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی آرائش کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر ان کے لیے خود آیت کہتی ہے، استثناء کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلائی سے آگے یہ ہاتھ، اس سے آگے یہ جو ہمیشہ ظاہر رہ رہا ہے اس کو ظاہر کر سکتی ہے، اور چہرہ جو وضو کرنے کا حصہ ہے، جس میں وضو ہو سکتا ہے، وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پورا بدن ڈھانپنا اور چھپانا عورت پر واجب ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، گناہ قریب کبیرہ ہے، گناہ ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کن کن کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی پوری آیت میں آپ کے لیے پڑھ کے سناتا ہوں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہروں کے لیے، شوہروں کے پاس پردہ کرنا نہیں ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، باپ کے سامنے، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا شوہر کے باپ کے سامنے، سسر کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، بیٹوں کے سامنے، جو اپنا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، جو اس سے جنم پایا ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او ابناء بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے ہیں جو پہلی شادی ہوئی ہے، اب دوسری شادی کی ہے مرد نے، مرد کی پہلی شادی سے جو لڑکے ہیں، جو بیٹے ہیں، ان سے اب دوسری خاتون جو اس کے حوالے میں عقد میں آ گئی ہے، ان کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او ابناء بعولتہن او اخوانہن، اور باہیوں سے پردہ کرنا نہیں ہے۔ وبنی اخوانہن، اور باہیوں کے بیٹوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او نسائہن،
یا عام عورتیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، عورت سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ عورتیں جنہوں نے خریدی ہیں، کنیز ہے ان کی، ان سے پردہ کرنا خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ اگرچہ اجنبی ہے، مرد اجنبی ہے، گھر میں نوکر ہے فرض کرنا، یا گھر میں کام کرتا ہے، لیکن صفی ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، خوب بد کا پتہ نہیں ہے، انسانی تقاضوں کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو اجنبی بچے ہیں، بیگانوں کے بچے ہیں، لیکن وہ خوب بد کی تمیز نہیں دے سکتے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. باقی ان کے علاوہ ہمارا مکتب اور قرآن کا حکم ہے خواتین کے لیے، اگر قرآن کو ماننا ہے، خدا پر تمہارا ایمان ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ رسول معراج سے واپس آ رہے ہیں، رسول معراج سے واپس آ کر، میں سب بتانا نہیں چاہتا ہوں، تو آپ نے یہ ایک بتائی بات کہ میں نے دیکھا ایک مرد اور ایک عورت دونوں کو بند کر کے، ان کے زلفوں سے بند کر کے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہ ہے عورت جو ننگا سر چلتی تھی اور شوہر اس کو منع نہیں کرتا ہے. اب شوہر پر بھی واجب ہے، نہیں مانتی ہے تو اس کو ڈانٹنا ہے، نہیں مانتی ہے تو اس کو نان و نفقہ نہیں دینا ہے، اسلام کا حکم ہے. ارے گھر والی نہیں مانتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ نہیں کہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. مانتی ہے ٹھیک ہے، مانتی ہے، نہیں مانتی ہے، حکم شرع یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، نان و نفقہ بند کرنا ہے. جب تک مان کے آپ کے حکم میں آ جائے ٹھیک، نہیں تو نان و نفقہ بند کر دے، جائے کہاں جانا ہے چلے. یہ ہے اسلام کا دستور. ان حقائق سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ واقف کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اب زہرا کے لال حسین نے اتنی بڑی مصیبتوں کے گردابوں میں خود کو کیوں ڈالا؟ اب قیام دین کے لیے، احکام اسلام باقی رکھنے کے لیے سب کچھ دیا. کہا حسین اب سب کچھ دے رہا ہوں، حسین چلے جائے دین باقی رہے، حسین چلے جائے دین باقی رہے. ارے بہن زینب کی چادر چھن جائے لیکن نانا کا دین باقی رہے. آپ کو معلوم ہے اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اگر وہ اپنے کوئی رشتہ دار کے پاس جاتا ہے یا کسی کے پاس اظہار درد دل کر رہا ہے تو اس درد کو اظہار کرتا ہے جو سب سے زیادہ اس پر پڑا ہوا ہو. اب زینب خاتون سب سے پہلی شکایت لاش برادر پر کون سی شکایت کی؟
لاشیں برادر پر جب جاتی ہے تو سب سے پہلے شکایت یہ کرتی ہے، بھائی اٹھو، چادر نہیں، میرے سر سے چادر دشمن نے چھین لی ہے، اٹھو نا، سر کو دیکھو۔ جب یہی زینب جاتی ہے قبر رسول پر، دروازے پر سلام کر کے کہتی ہے، نانا اٹھے تو صحیح، چادر پر، سر پر میرے چادر نہیں ہے، شامیوں نے ایک پٹی بھی نہیں دی تاکہ میں اپنے سر کو ڈھانپوں۔ دیکھا پردے کا کتنا خیال ہے، پردے کا کتنا خیال ہے۔ سب سے شکایت زینب خاتون نے پردے کی شکایت کی۔ ارے حسین کی بیٹی سکینہ نے جب لاش پدر پر گئی سب سے پہلے آواز بلند کی، بابا میرے سر سے چادر چھن گئی، بابا میرے سر سے چادر چھن گئی، چادر چھن جانے کی شکایت کی۔ ارے حسین نے سب چیزیں دی۔ حسین نے کہا شش ماہ بچہ جائے لیکن نانا کا دین باقی رہے، شش ماہ بچہ جائے نانا کا دین باقی رہے۔ سارے گئے، عباس گئے، علی اکبر گئے، قاسم گئے، اون محمد گئے، ارے حبیب مظاہر گئے، سارے سو گئے، سارے شہید ہوئے۔ حسین یکا و تنہا کے عالم میں وہ جب دیکھتا ہے، فنظر یمینا و شمالا، بائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، دائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا تو آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنی وحل من معین یعیننی۔ ارے آج کوئی فرزند رسول کے ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جب حسین نے استغاثہ نصرت کا بلند کیا تو خیمے میں گل بپا ہوا، گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ حسین جاتے ہیں، حسین خیمہ جاتے ہیں، زینب سے پوچھتے ہیں بہن زینب ہوا کیا؟ تو آپ حضرات عزادارو یہاں پر ایک لفظ بتانا چاہتا ہوں۔ زینب خاتون نے، بہن نے کہا، بھائی جب آپ نے استغاثہ کی آواز بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارہ سے گرا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر روایت میں یہ ہے جب علی اصغر مدینہ سے کربلا تک آئے تو کبھی گریہ نہیں کیا تھا، کبھی گریہ نہیں کیا تھا۔ ارے تین دن پیاسے رہے، گریہ نہیں کیا تھا، لیکن بابا کی آواز سن رہے ہیں۔ جب بابا کی آواز سن رہے ہیں تو خود کو زمین پر گرا کر رو رہے ہیں۔ رونے کا مقصد یہ ہے، بابا آپ کیوں استغاثہ کرتے، میں ہوں نہ لے جاؤ، میں ہوں نہ لے جاؤ۔ علی اصغر کو حسین بلند کرتے ہیں، میدان کربل کی طرف لا رہے ہیں۔ یہاں پر روایات مختلف ہے۔ میرے عزیزوں، اے حسین کے عزاداروں، یہاں پر کہتے ہیں ایک بڑے اونٹ پر حسین نے اپنے معصوم کو بلند کر کے لے گیا تاکہ سب دیکھے، قیامت کے دن کوئی ایسا نہ کہے ارے ہم نے حسین کو نہیں دیا تھا پانی، لیکن شش ماہ علی اصغر کے لیے کب مانگا تھا تو آپ نے علی اصغر کو بلند کیا، سب کو دکھایا، دیکھو 3 دن سے نہ ماں کا دودھ دیکھا ہے، 3 دن سے نہ کوئی پانی ملا ہے، اس معصوم کے اب کو پانی دے دو۔ جب یہ کہنا تھا عمر سعد کی فوج میں ہلچل مچ گیا۔ کسی نے کہا ارے معصوم بے گناہ ہے، پانی دیا جائے، کسی نے کہا پانی نہیں دینا چاہیے۔ جب یہ کہنا تھا عمر سعد نے حرملہ بن کاہل کو آواز دی، کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کا کلام کاٹو، حسین کا کلام کاٹو۔ حرملہ آگے بڑھتا ہے،
کمان میں تیر رکھتا ہے اور جب کمان کھینچتا ہے تو لرزنے لگا۔ عمر سعد نے کہا اے ہرملہ، اے ہرملہ، ہدف تو بڑا ہے، کیوں لرز رہے ہو؟ ہرملہ نے کہا ایھا الامیر، جب میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں تو حسین کے آگے ایک بزرگ آ کر میری طرف دیکھ رہا ہے، ایک بزرگ آ کر میری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ ارے ارے دادا کی روح تھی، برداشت نہیں کر سکا، میدان کربلا میں آئے۔ جب تیر چھوڑا گیا، تیر ہوا پر آ کر اصغر کی طرف آنا نہیں چاہا تو اصغر نے گلا بلند کیا، اصغر نے گلا بلند کیا، تیر کو کہا تیر آ جاؤ، اب بابا کی آخری قربانی ہے، آ جاؤ، اب بابا کی آخری قربانی ہے، آ جاؤ۔ تیر آنا تھا، تیر آنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب تیر آپ کے کان پر لگا تو کان کو پھاڑ کے دوسرے کان تک پہنچ گیا۔ حسین نے علی اصغر کا خون بلند کیا، چاہا زمین پر گرائے، زمین نے کہا اپنے رسول اللہ، فرزند رسول، معصوم کا خون برداشت نہیں کروں گا۔ حسین نے چاہا آسمان کی طرف چھوڑ دے، آسمان سے آواز آئی حسین یہ تیرے معصوم کا خون میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ کہنا تھا حسین نے کہا بیٹا علی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ مجھے نہیں ملتا۔ حسین نے معصوم علی اصغر کا خون اپنے محاسن مبارک کر مل لیا اور علی اصغر کو سینے سے چپکا کے در خیمے پر آیا، کہا رباب رباب آ جاؤ، علی اصغر کو پانی پلا کے لایا۔ بلا